کہتے ہیں اگر غریب کا جانور گم ہو گیا تھا، اس نے دوسرا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد پھر پہلا بھی مل گیا، اب کیا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 3 کے اندر ہم نے قربانی کے متعلق کچھ مسائل جانے تھے۔ آج پارٹ نمبر 4 اسی کا آ رہا ہے، جس کے قربانی کے اندر کچھ ضروری مسائل جو باقی تھے ان کا ہم ذکر کریں گے۔ سوال نمبر 1 یہ تھا کہ کیا زبان سے نیت کا پڑھنا، جب ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کا پڑھنا ضروری ہے؟ جی، زبان سے نیت کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے دل سے بھی نیت پڑھ لی ہے، ادا کر لی ہے، تو آپ کا وہ جانور حلال ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ آپ دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی نیت کر لیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر غریب کا جانور قربانی کرنے سے پہلے گم گیا تو کیا غریب پر دوبارہ خریدنا لازمی ہے یا نہیں؟ جی، اگر یہ غریب شخص تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور خریدا اور اس قربانی سے پہلے کھو گیا، گم ہو گیا، تو اب دوبارہ اس پر جو ہے جانور کا خریدنا اس پر لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ امیر ہے، صاحب نصاب تھا، قربانی اس پر واجب تھی، پھر اس کا جانور اگر کھو جاتا، گم ہو جاتا، تب اس صورت میں اس کو دوبارہ جانور خریدنا تھا۔ غریب کے لیے نیا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگر غریب کا جانور گم ہو گیا تھا، اس نے دوسرا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد پھر پہلا بھی مل گیا، اب کیا کرے گا؟ دیکھیے، اگر یہ شخص غریب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، پہلا جانور اس نے رکھا تو قربانی اس پر واجب ہو گئی، پھر وہ گم ہو گیا تو دوبارہ اس کو نہیں خریدنا تھا۔ لیکن اگر اس نے دوبارہ جانور دوسرا بھی خریدا، اب قربانی کے وقت دونوں مل گئے، تو اب غریب کو دونوں جانوروں کو ذبح کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر امیر تھا، صاحب نصاب والا تھا، اس نے ایک خریدا، وہ گم ہو گیا، دوسرا خریدا، اب پہلا بھی مل گیا، تو امیر آدمی کو دونوں کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک ہی کو کرے گا ذبح، جس کی طرف سے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ گائے کے اگر 2 تھن خشک ہو جائیں، ایک گائے ایسی ہے اس کے 2 تھن بالکل ایسے تھنے ہیں وہ جو دودھ ہی نہیں دیتے ہیں، بالکل خشک ہو چکے ہیں، ایسی کوئی گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، سوال نمبر 5 یہ ہے کہ لنگڑا اگر کوئی جانور ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر ایسا لنگڑا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتا ہے تو ایسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو چلتا ہے، لیکن اس کے چلنے کے اندر ایک ٹانگ میں ہلکی سی اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ لنگڑاہٹ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قربانی میں لگ سکتا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 6 یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے دانت گر جائیں، دیکھیے اگر سب دانت گرے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا ایک آدھ دانت گر گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لگ سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ ایسا جانور دیا جائے جو بالکل صحیح سالم ہو۔ اچھا، سوال نمبر 7 یہ ہے کہ ایسا کوئی جانور جس کے پیدائشی کان ہی نہ ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر پیدائشی کان ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جانور ہے اور اس کا کان نصف سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جانور ہوتے ہیں، مالدار جو لوگ رہتے ہیں، جو مویشی پالتے ہیں، تو وہ جانوروں کو کیا کرتے ہیں، کانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیتے ہیں، ہلکے ہلکے سے، تو اس کے اندر قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جانور لگ سکتے ہیں، البتہ کان جو ہے وہ بالکل کٹا ہوا نہ ہو، آدھا حصے سے زیادہ۔ اچھا، سینگ ٹوٹ جائے تو اس جانور کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ایک ہے اوپر سے ٹوپ کا اتر جانا، سینگ کے اوپر ایک ہوتا ہے اس کا اتر جانا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کے بعد جو نیچے اصلی سینگ ہوتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس جانور کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ اگر کسی قربانی کی کھال کو ہم نے بیچ دیا تو کیا اس کی قیمت مسجد میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس کی قیمت مسجد کو یا کسائی کی اجرت میں یا کسی امام کی اجرت میں یا مؤذن کی اجرت میں دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کھال کے متعلق آپ جان لیجئے گا، اگر کوئی کھال کو استعمال میں لا رہا ہے، کھال ہے، اس کی جائے نماز بناتا ہے، کوئی اور چیز بنا رہا ہے، تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ وہ امام صاحب لے جائے، کسائی لے جائے، کوئی بھی لے جائے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس کا مصلی بنا کر خود رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ آپ نے اس کا مصلی بنا کر مسجد میں ڈال دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کھال کو بطور اجرت میں دینا کسی کو، یہ جائز نہیں ہے۔ یا آپ نے اس کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد اس کی قیمت مسجد میں لگا رہے ہیں، یا اس کی جو قیمت ہے وہ کسی کو اجرت میں دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کا حکم۔ جی، خصی جانور ہے، اس کی قربانی بالکل درست ہے، بلکہ وہ بہتر ہے قربانی کے حق میں، ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن کو دبا کر آل ویڈیو پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے اس پیغام کو اپنے یار دوستوں تک بھی پہنچاتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی دینی فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، جزاک خیر۔